باتیں جو ہے وہ کر لیتا ہوں. بڑی خوشی ہوئی آج حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس میں جو یہ نئے سنتھیٹک بیڈمنٹن کورٹس دیکھے اور 2 دن پہلے بجٹ پریزنٹ کیا تھا. تو یہ تو صرف ایک پروجیکٹ ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ہم نے دیکھا جو یہاں پہ آپ کا انڈور ویمن جمنیزیم تھا جو ہم صوبے کے سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بنانے جا رہے ہیں اور جو ساتھ میں اے سی اسپورٹس کمپلیکس میں جو بڑا خوبصورت ون آف اے کائنڈ حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم جو پہلے ایک لوکل گراؤنڈ ہوتا تھا اور اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے انٹرنیشنل اسٹیڈیمز میں ایک بڑا منفرد اسٹیڈیم ہوگا. انشاءاللہ ایک تو اگلے پی ایس ایل سے پہلے یہ ریڈی بھی ہوگا. دوسرا اس کو ہم اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہمارے آپ نے دیکھے ہوں گے نیوزی لینڈ میں جو ٹیسٹ گراؤنڈز ہوتے ہیں جہاں پہ خوبصورت گراسی بینکس بھی ہوتے ہیں اور وہ اسٹیڈیم جو ہے وہ خود سے ایک نیچرل ایک خوبصورت منظر دکھاتا ہے. تو اگر آپ سوچیں تو انشاءاللہ ہمارا خیال ہے کہ آگے پشاور کا نہ صرف دوسرا انٹرنیشنل اسٹیڈیم بن سکے گا کیونکہ ساتھ میں جو ہمارا ٹریڈیشنل فلیگ شپ اسٹیڈیم ہے ارباب نیاز اسٹیڈیم وہ اس پہ بھی 30,000 سیٹ کی کیپیسٹی کا کام ہو رہا ہے اور وہ بھی میرے خیال میں سال میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو پشاور ان چند شہروں میں ہو جائے گا جس کے پاس 2 انٹرنیشنل اسٹیڈیمز ہیں اور چونکہ اس کی 6-7 ہزار کیپیسٹی ہوگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میچز کے لیے ٹیسٹ میچز میں کیپیسٹی جو ہے وہ کم آتی ہے لیکن بڑا دلکش نظارہ جو ہے وہ دیکھ سکے گا یا ایز این آلٹرنیٹ اسٹیڈیم یہ اور ایز دا مین اسٹیڈیم جو ہے وہ ہمارا ارباب نیاز اسٹیڈیم. ایک تو یہ اگلے جو 2 سال ہیں ویسے ہی ہمارے ڈلیوری کے سال ہیں اسپورٹس یوتھ اور ٹورزم کے لحاظ سے یہ بالکل ہمارا ایک فوکس ایریا ہے. اور اگر مجھے بجٹ کے فگرز یاد ہیں تو اسپورٹس ٹورزم اور یوتھ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے 6 گنا بڑھایا اور اس لیے بڑھایا ہے کہ ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے کام کرنا ہے. تو آپ کو جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جو اسپورٹس کمپلیکسز بنتے ہیں جو 1000 اسپورٹس فیلڈز کا ایک علیحدہ سا پروگرام ہے اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایات ہیں کہ جہاں بھی اسٹیٹ لینڈ ہو اور وہ ملے تو اس کو ہم یا چاہے وہ فیڈرل اینٹی کا ہو یا پروونشل اینٹی کا ہو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم یوتھ کے لیے یا پارکس اور یا اسپورٹس فیلڈز میں تبدیل کریں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام کریں گے. چیف منسٹر صاحب نے ہدایت دی ہے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو کہ وہ ساری ایسے لینڈ آئیڈینٹیفائی کر دیں اور ہم نے اپنی طرف سے ساری جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو انشاءاللہ 1 جولائی سے ریلیز کرنا ہے. بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہو سکے تو 1 جولائی سے پہلے بھی ریلیز کر دیں اگر ہمیں لیگلی اجازت ملے تو تاکہ اس کے بعد جو وہ ایک ٹریڈیشنل ہوتا تھا کہ 6 مہینے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس یا بجٹ کے پیچھے بھاگتے تھے یا پھر یہ ایکسکیوز دیتے تھے کہ بجٹ ریلیز نہیں ہوا پنچ نہیں ہوا وہ پریشر ڈپارٹمنٹس پہ ہوگا اور انشاءاللہ اسپینڈنگ جلدی بھی ہوگی اسپینڈنگ بہتر بھی ہوگی اور ہمارے پروجیکٹس جلدی ایکزیکیوٹ بھی ہو رہے ہیں اور اس کے مینجمنٹ کا رسک اور رسپانسبلٹی ہم لے رہے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ کیش فلو کو دیکھیں گے اور انشور کریں گے کہ سارے ڈپارٹمنٹس کو ان کی اے ڈی پی جو ہے وہ اویلیبل امید تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں انشاءاللہ پرانا بجٹ ریلیز ہے. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں میں نے اپنے بجٹ اسپیچ میں بھی کہا تھا. ایک آپ کی اسپینڈنگ کیپیسٹی ہوتی ہے اور ایک آپ کا جو ہے وہ فنڈز کے فلو میں شارٹ فال ہوتا ہے. جو شارٹ فال آتا ہے کیونکہ اگر ایف پی آر کے ٹارگٹ زیادہ ہائی ہو تو جو پروونشل شیئر ملتا ہے وہ تو اس حساب سے ملتا ہے جس حساب سے پیسے ملتے ہیں. میں جو ٹریڈیشنل جو بجٹ پہ نیریٹو ہوتا ہے کہ ڈیفیسٹ بجٹ ہے سرپلس بجٹ یہ سارے
ہم اڑانا چاہتے ہیں. ہم ماڈرن 21ویں صدی کے بجٹنگ پہ آنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ ڈیٹا کو بھی ٹرانسپیرنٹلی دکھائیں اور جو پرانے خیالات تھے فائنینشیل مینجمنٹ کے کہ آپ انتہائی کنزرویٹو فائنینشیل اپروچ لیتے تھے تو اس میں پھر یہی ہوتا تھا کہ بجٹ تو سارا ریلیز ہے لیکن آدھا خرچہ جو ہے وہ جون میں ہوتا تھا, اور جب جون میں خرچہ ہوتا تھا تو اس کی جو کوالٹی آف اسپینڈنگ ہوتی تھی وہ آبویسلی بہت بری ہوتی تھی, رائٹ. لیکن جو ہمارا پروونشل ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 150 ارب کا ریکارڈ, اس سال 104 ارب تھا اور اگلے سال 150 ہوگا. پھر جب آپ پوری اے ڈی پی ایڈ کر دیں قبائلی اضلاع کی, فورن ایڈ کی, تو وہ 371 ارب بن جاتی ہے. لیکن جو پروونشل ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ہم نے سارا انشاءاللہ 1 جولائی کو ریلیز کرنا ہے, اور اس سے امید ہے کہ جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر میں خرچہ بھی زیادہ ہوگا, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سے ڈپارٹمنٹس زیادہ ایفیشینٹ ہیں, زیادہ پرو ایکٹیو ہیں. وہ 3-4-5 مہینے میں اسپینڈنگ کر لیں, پھر ہم باقی ڈپارٹمنٹس کا بجٹ بھی ان کو دے سکتے ہیں, رائٹ. تو یہ ایک پازیٹیو کمپٹیشن بن جائے. اچھا سر, ایک میجر کوشچن ہے کہ آپ نے 2 نئے اسکیمز اناؤنس کیے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. اگر میں بات کروں جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق کہ یو سی کے لیول پہ ہم کچھ اور جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہیے. 2-3 چیزیں. ایک تو یہ, اگر آپ کے خیال میں آپ کے پاس نیا کانسیپٹ آ گیا ہو, یہ اسکیم اوریجنلی ایز کانسیپٹ آپ چلے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ نئے والے پہ زیادہ فوکس کریں. اگر جو پرانا 1000 پلینگ فیلڈس کا تھا, کیونکہ اکثر اس میں جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ رینٹ پہ مل جائے یا لیز پہ مل جائے, اور اگر وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. اگر وہ کام کر رہا ہے تو بالکل یہ پھر ڈپارٹمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ ری اپروپریٹ کر لے, وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ پیسے بنا لے, اور ہم پوری کوشش کریں گے تھرو دی ایئر کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں, کیونکہ ابھی اکنامک گروتھ کا ٹائم آ گیا, سروس ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا. میرے خیال میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2 بڑے پازیٹیو سال جو ہے وہ آگے, جن میں ہماری اکانومی بالکل ٹرن اراؤنڈ ہوگی, لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہوگا, اور ایک بنیادی فرق ہوگا, اور وہ بنیادی فرق یہ کہ یہ ساری گروتھ اور اکانومی کی اسٹریٹجی پہلی کی طرح نہیں ہوگی کہ آپ ڈالر قیمت آرٹیفیشلی لو رکھیں اور ساری اسپینڈنگ جو ہے وہ ان پروجیکٹس پہ کریں جو کہ انوائبل ہوں. انشاءاللہ ایک سسٹینیبل گروتھ ہوگی, ایک پرو پبلک گروتھ ہوگی, اور ایسے پروجیکٹس پہ جو ہے وہ پیسہ لگے گا جو کہ گیم چینجنگ ہو, جیسے صحت کارڈ. اچھا سر, لاسٹ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ تو شاید یوتھ کی ڈیولپمنٹ میں کوئی چیز نہیں, کیونکہ ویل راؤنڈڈ پرسنالٹیز بناتا ہے. آپ کو صرف جیتنا نہیں, ہارنا بھی سکھاتا ہے, کمپٹیشن بھی سکھاتا ہے, پریشر لینا بھی سکھاتا ہے. اور جو اچھے اسپورٹس مین ہوتے ہیں, جو صوبے کے لیے, ملک کے لیے اعزازات لاتے ہیں, ان پہ ہم ایز اے سوسائٹی فخر کرتے ہیں. بالکل ہم سپورٹ کریں گے, اور جو بھی تجاویز جو ہے وہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئیں گی ان کو پازیٹیولی ویو کریں گے, انکریج کریں گے. اور میرے خیال میں جو اسپیڈ سے میں کام دیکھ رہا ہوں, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کو. چیف منسٹر صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں, جو ہمارے سیکرٹری ہیں اسفد یار, پھر جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ یہ اور بھی کام کریں تاکہ خیبر پختونخوا کو اسپورٹس کا ہب بنائے. ابھی تو ہم نے صرف شروعات کی ہے ابھی تک. جی دیکھ رہا تھا سوال آ گیا